أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور آپ کی خدمت میں جس آیہ کو ان سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کے حوالے سے، اور جو میرا موضوع سخن تھا کہ کربلا میں، واقعہ کربلا میں اور حادثہ کربلا میں خواتین کا کردار، اس حوالے سے 2 مجلسیں مکمل ہو گئی اور آج 3ری مجلس ہیں. اور پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں ایک خاتون کا بیان ہوا، ایک روایت عزاداری کے حوالے سے، ماہ محرم کے حوالے سے، اور اس کے بعد مختصر سی تاریخ عصر جاہلیت کے حوالے سے، اور تاریخ کے بعد اقسام اصحاب امام حسین، اور آخر میں ایک خاتون کا ذکر ہوا تھا جن کا بہت بڑا کردار رہا ہے واقعہ کربلا میں، کاروان حسینی کو تیار کرنے میں. وہ تھی سعدیہ ماریہ. یہ وہ خاتون تھی جو بصرہ کے رہنے والی تھی. 3 شہداء کی 2 بیٹے تھے اور ایک باپ، 2 بیٹوں کی، ایک شوہر، 2 بیٹوں کی ماں تھی جن کا ذکر ہوا. اور اس کے بعد دوسری مجلس میں آپ کے خدمت میں کچھ عناوین پر گفتگو ہوئی. ان میں سے ایک تو خاتون کے حوالے سے اور ان کے کردار کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوئی. اور اس کے بعد حضرت میثمۃ عمار اور ان کی جو زوجہ تھی، ان کی شجاعت کا ایک نمونہ آپ کے خدمت میں بیان ہوا. اور اس کے بعد جو قرآن میں بھی جن کا ذکر ہے، حضرت آسیہ کا مختصر سا ذکر اور حذیفہ کی زوجہ کا مختصر سا ذکر، جنہوں نے راہ خدا میں اتنی زحمتیں کری اور ان کو اس طرح سے شکنجہ کرایا گیا اور اس طرح سے مارا گیا اور اس طرح سے دھمکایا گیا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اتنی عزتیں ان کو پہنچائی، لیکن چون ان کی عقیدہ خدا کے نسبت سے محکم تھا، جس کی وجہ سے معمولی سا لرزش ان کے قدموں میں، ان کے بدن میں نہیں آیا. یہ کچھ خواتین کا ذکر ہوا. آج ایک اور خاتون کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کربلا میں، اور اس خاتون کا ذکر سے پہلے ایک مختصر سی روایت ولایت کے بارے میں کہ عزیزو، دوسری مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا سامعین کی خدمت میں کہ ان مجالس و محافل کو کم نہ سمجھیں. یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں. امام جعفر صادق کے حضور میں تمام اصحاب تشریف فرما تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. توجہ چاہوں گا. تو امام نے، کسی نے سوال کیا، امام جنت کا تعارف کرائیے. امام نے فرمایا انت فی الجنہ، آپ جنت میں ہیں. صحابی نے فرمایا نحن فی الدنیا، ہم کہاں جنت میں ہیں، ہم تو دنیا میں ہیں.
امام نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، حل تقرون بولایتنا، آیا آپ ہماری ولایت کا اقرار نہیں فرما رہے ہیں؟ قال بلا یا رسول اللہ، ابن رسول اللہ، یقیناً ہم اقرار کرتے ہیں۔ ھذا معنی الجنہ، اسی کو جنت کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، ولایت کا اقرار کرنا، یہ اتنی مصیبتوں کے باوجود مصیبتوں پر صبر کرنا، ادھر سے بچوں کو مارا جا رہا ہے، گھر کے افراد کو مارا، تب بھی صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ عزیزو، چونکہ کچھ دن ولایت کے عشق میں کوئی گرفتار ہو جاتا ہے نا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیا آپ نے قدیر میں سماعت نہیں فرمایا؟ قدیر میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الست اولا بانفسکم، آیا میں آپ کے نفوس پہ اولا ہوں یا نہیں ہوں؟ یعنی کیا مطلب؟ آیا آپ کے نفوس کے نسبت سے میں عزیز ہوں یا نہیں ہوں؟ بس عزیز سمجھنے کی صورت میں نہ نفوس کی کوئی قدر قیمت ہے پیغمبر کے مقابلے میں، آل محمد کے مقابلے میں، نہ مال کی کوئی قدر قیمت ہے، نہ اولاد کی کوئی قدر قیمت ہے۔ اولاد بھی آپ قربان کر سکتے ہیں، مال بھی، اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ ولایت عزیز سے افضل ہے ہمارے نفوس سے، ہماری اولاد سے، ہمارے مال سے۔ پیغمبر نے فرمایا بس اسی طرح سے جس طرح میں اولا ہوں، اسی طرح سے علی بھی ولایت بھی اولا ہے۔ سب نے کہا قال یا رسول اللہ بلا، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اقرار کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جس کے دل میں ولایت ہو نا، اب چونکہ ولایت کی بات آ گئی ہے، سلمان سے ایک مرتبہ پیغمبر نے، امیر المومنین نے فرمایا، سلمان چاہتے ہو اپنے مقامات دکھاؤں جنت میں؟ کیا مقامات خدا نے آپ کو عنایت کر دیا ہے؟ ہاں دکھائیے۔ اعجاز امامت سے دکھایا، دیکھا منازل ہے، قصریں ہیں، نہریں بہتی ہیں، ایسا لگا جیسا سلمان کی توجہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سلمان کہنے لگے مولا مجھے یہ قصر و نہروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ولایت کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ولایت، جس کے قلب میں ولایت پروان چڑھتی ہے تو اسے نہ جنت کی فکر ہوتی ہے، نہ دوزخ کی فکر ہوتی ہے، نہ کسی مال کی فکر ہوتی ہے، نہ جان کی فکر ہوتی ہے۔ عزیزو، انہی میں سے ایک محب خاتون جن کا بہت بڑا کردار رہا ہے، قیامت تک اس کردار کو ثبت کرا دیا ہے، وہ ہے دلہم یا دلہم، عموماً دلہم کہا جاتا ہے، جو زوجہ زہیر ابن قین تھی۔ دیکھیں مکہ سے چلا، یہ زہیر ابن قین کی مختصر سی تاریخ، یہ بھی ھذا رجل عثمانی، یہ عثمانی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا۔ اور مکے سے جب مولا چلے، جس طرح مولا ایک کاروان کے رئیس تھے، اسی طرح سے زہیر ابن قین بھی اپنے قبیلے کا رئیس تھا۔ وہاں سے مولا چلے، یہ بھی چلا، اور کوشش ہوتی تھی اس کی کہ مولا سے دور رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا مجھے دعوت کرے، توجہ چاہوں گا۔ لیکن مکے سے چلا ہے، لیکن دور ہوتے ہوئے، امام آگے یہ پیچھے، جہاں امام کے خیمے لگتے تھے دور جا کر اس کے خیمے لگتے تھے، امام کے قریب نہیں جایا کرتے تھے، کہیں دعوت نہ ملے۔ دیکھیں، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ موقعیت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ امام کے خیمے اس کے خیمے نزدیک لگے۔ اب امام نے قاصد بھیج دیا، جاؤ جا کے اسے بلاؤ۔ آ گیا، کہاں امام آپ کو دعوت دے رہے ہیں، امام آپ پاس بلا رہے ہیں، پریشان ہے، میں تو مکے سے چلا ہوں امام سے دور ہونے کے لیے، اور دور ہوتا آیا ہوں، اور اب امام مجھے کیوں بلا رہا، کیا کہوں، پریشانی کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ عزیزو، اگر دین ہو نا، وہ خاتون ہو یا مرد ہو، تو وہ افراد اپنے کام کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ محب اہل بیت تھی، اس کے خاتون کے بارے میں، دلہم کے بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ محب اہل بیت تھی، اس نے کہا دیکھا آخر کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ فرزند زہرا آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ جائیں تو صحیح، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نہیں جانا چاہتے ہیں نا، ان کے کاروان میں شامل نہیں ہو جائیں، مسئلہ نہیں ہے، کم سے کم جا کر سنو تو صحیح، یہ کون سی بات ہو گئی؟ اب اس نے ترغیب دلائی، شوق بڑھ گیا، اور ان کے غیرت میں کہیں چلا گیا۔ لیکن بس اوقات بغیرت بھی کام آتی ہے، چلا گیا ہاں امام کے خدمت میں۔ تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ امام اور اس کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، فقط اتنا اہل تاریخ نے اتنا بتا دیا ہے، شاید امام نے اس نقطے کی طرف اس کی توجہات کو مبذول کرائی ہو۔ کیا نقطہ؟ ایک دن امیر المومنین کے ساتھ کسی جنگ سے فتح حاصل کر کے آ رہے تھے، جن کا گزر کربلا سے ہوا،
تو جب کربلا سے ہوا تو امیر المومنین نے کربلا کی خاک کو اٹھا لیا اور سونگنے کے بعد کہا وَيْحًا لَكَ أَيُّهَا التُّرْبَةُ، وائے ہو اس تربت کے اوپر، اس زمین میں کچھ افراد ہوں گے بدون حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جب اس وقت زہیر ابن قیم بھی تھا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تو امام نے کہا یہ اس کو فتح نہیں کہتے ہیں، فتح تو وہ فتح ہے کہ اس میدان میں کچھ افراد آئیں گے، انہیں شہید کر دیا جائے گا، ان کو فتح حاصل ہوگی قیامت تک، اور انہیں بدون حساب کتاب جنت میں لے جایا جائے گا، اسے فتح کہتے ہیں۔ شاید اس نقطے کے طرف مولا نے توجہ دلائی، اور مولا سے فارغ ہونے کے بعد آئے، اپنے خیمگاہ میں آنے کے بعد اعلان کیا اس کے بعد میرے خیمے حسین کے خیمے کے ساتھ، مولا کے خیمے کے ساتھ لگ جائیں گے۔ اب دیکھیں خاتون، اگر خاتون دیندار ہو، با ایمان ہو، صالحہ ہو تو یہی ہوتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ خاتون نے کہا یہ کیا ہو گیا، تم تو جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے، ابھی کیا ہو گیا دوبارہ امام حسین امام حسین امام حسین؟ کہاں تم نے ہی تو بھیجا تھا، میں تو چاہ نہیں رہا تھا، تم نے ہی تو بھیجا تھا، ابھی کیا ہو گیا تمہیں؟ کہاں دیکھو گئے ہو نا، دو تاریخ ہے، ایک تاریخ یہ ہے کہ محب اہل بیت تھی تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، یہ چلی گئی، اور بعض لوگ کہتے نہیں یہ بھی ساتھ کربلا آئی۔ حقیر کی نظر بھی یہی ہے کہ یقیناً یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک محب اہل بیت ہو اور وہ شہزادی کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، آل محمد کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، یہ امکان ہی نہیں ہے، یہ یقیناً آئی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی، جاؤ کاروان حسینی کے ساتھ، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ کل روز قیامت روز حشر شہزادی کے حضور میں میری شفاعت کراؤ گے۔ اب دیکھیں خود بھی جنتی بن گئی اور شوہر کو بھی جنتی بنا دیا اس خاتون نے۔ اسے کہتے ہیں اگر خاتون امام و دیکھیں بس اوقات عزیز و انسان روایات کے کلمات ہیں کہ الانسان المؤمن ذکی، مومنہ ہو مومن ہو چالاک زیرنگ ہوتا ہے، وہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، مومنہ کی علامت یہ ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ آیا امام خمینی کے جوار میں، امام خمینی کے آس پاس میں بہت سی خواتین رہتی تھی، گھر والی خواتین تھی، بہت سی تھی، لیکن آج تک یہ فکر کسی کو لاحق نہیں ہوئی۔ وہ کیا کون سی فکر؟ ایک دن ایک خاتون کا نکاح پڑھنا تھا امام کو، تو خاتون کے وکیل امام تھے، اجازت لینے گئے، کہا مجھے اجازت دے دے، خاتون نے کہا اجازت نہیں دیتی ہوں، اجازت نہیں دیتی ہوں۔ تیسرے مرتبہ میں امام اٹھنے لگے، اب اجازت نہیں ہے نا، بس میں جا رہا ہوں، کہا اجازت ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ، بہت توجہ چاہوں گا، اجازت ہے ایک شرط کے ساتھ۔ شرط کیا ہے؟ جس طرح آپ یہاں وکیل بن رہے ہیں نا، اسی طرح سے روز حشر میں بھی میرا وکیل بنے، سبحان اللہ، میرا وکیل بنے۔ تو امام نے سوچا، سوچنے کے بعد کہا ہاں اگر مجھے حق کے شفاعت ملا نا تو میں وکیل بن جاؤں گا۔ اب مجھے بتائیے کتنوں کا نکاح امام نے پڑھ لیا تھا، آج تک کسی خاتون کے عقل میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ عزیز و زیرنگ اور محب اہل بیت ہو اور کیا چالاک ہو، اور دینی معاملات میں، ہاں چالاک نہیں، دنیوی معاملات میں نہیں، دینی معاملات میں زیرنگ ہو نا، تو یہی ہوتا ہے کہ اس خاتون نے اس میں موقع سے بہترین استفادہ حاصل کیا۔ اسی طرح سے زہیر ابن قیم کی زوجہ نے بھی اس مرحلے سے اور کیا کہتے ہیں بہترین موقع حاصل کیا۔ تو کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے عزیزو، تبلیغات مہم ہے، قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، آپ میں سے یا خیرکم، یا ایک اور آیہ ہیں جو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ دیکھیں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ دیکھیں بہترین امت آپ میں سے خیر کون ہے، جو جن کو منظر عام پہ لایا گیا ہے وہ کون ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، آپ میں سے جو لوگ معروف عمل بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور جن کا خدا پر ایمان ہے وہی بہترین امت ہے۔ دیکھیں وہی بہترین امت ہیں۔ قرآن اور توریت انجیل وغیرہ میں بھی خاتم الانبیاء کا تعارف اس حیثیت سے ہوا ہے، یعنی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حیثیت سے ان کا تعارف کتب سابقہ میں ہوا ہے۔ یہ کم نہیں ہے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر
اور جس معاشرے میں بھی عمل بالمعروف اور نہی عن منکر ہو کہ وہ معاشرہ اس معاشرے کو زندہ معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ دیکھیں اگر کسی معاشرے میں عمل بالمعروف اور نہی عن منکر نہیں ہوا تو پروردگار عالم ان معاشرے کے برے لوگوں کو اچھے لوگوں پر مسلط کرتا ہے، اور اس کے بعد مسلط کرنے کے بعد وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَصِيرٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ زمین میں مل جاتا ہے نہ آسمان میں، کوئی مدد کرنے والا۔ آپ دیکھیں معاشرے میں آپ مشاہدہ فرمائیں کو عدل عدل عدل، آپ تھانہ جاؤ تب بھی عدل آپ کو نہیں ملتا ہے، کورٹ میں جاؤ عدل نہیں ملتا ہے، آپ کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، معاشرے میں عدل کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معاشرے میں لوگ جب عمل بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بدبختی کے شکار ہوتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ ہے، اور امام موسیٰ کاظم بھی ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں اگر کسی معاشرے میں لوگ اپنے وظیفے پر عمل نہ کریں، عمل بالمعروف اور نہی منکر والوں کے ساتھ نہ دیں اور خاموش رہیں، خداوند عالم ان پر ان اشرار افراد کو مسلط کریں، توجہ چاہوں گا مسلط کریں، تو اور اچھے لوگ ان کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ مسلم بات ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری جو روایت یہ ہے کہ انسان جب تک عمل بالمعروف کرتا رہے، لا تزول الناس بالبر، بر کے ساتھ، بالخیر، خیر کے ساتھ لوگ وابستہ رہتے ہیں جب تک تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، عمل بالمعروف اور نہی منکر ہوتا رہے، اور اس کے بعد بر اور تقوی کی باتیں ہوتی رہے گی تو معاشرے میں نیکی، خیر، برکات نازل ہوتی رہیں گی۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ، اس طرح سے اگر نہ ہو، انجام نہ دیتے رہیں، عمل بالمعروف نہ ہوا، نہی عن منکر نہ ہوا، تو اس وقت نُزِحَتْ عَنْهُمْ لَهُمْ، ان سے نزح کر دیا جائے گا، یہ برکتوں کو چھین لی جائے گی، برکتیں سلب ہوں گی اس اقوام سے۔ آج دیکھیں میں ایک نقطے کی طرف آپ کی اذہان عالیہ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ کمائی ہیں، کماتے ہیں، لیکن گھر میں مہینہ نہیں نکلتا ہے۔ مجھے پتہ ہے، ہم نے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ پریشان حال ہے، آخر کیا ہو گیا پتہ نہیں، ادھر سے بھی پیسے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی پیسے آ رہے ہیں، فلاں سے پیسے، لیکن برکت نہیں ہے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ عمراء، سرمایہ دار حضرات جن کے پاس پیسہ ہے اور عمل بالمعروف نہی عن منکر کرنے والوں کے ساتھ دیتے نہیں ہیں، بلکہ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ دے طنز کیا کرتے ہیں، مزاح اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں کام کرنا نہیں پاتے ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں ہم سب کی ذمہ داری، اور ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے اور ہمارا وظیفہ یہی ہے کہ معاشرے میں ہم کام کرتے رہیں اور عمل بالمعروف کرتے رہیں اور نہی عن منکر کرتے رہیں۔ اگر خاموش رہیں اور کوئی ابھی دیکھیں عمراء، ظالم عمراء ہیں، نہ ان کو قوم کی فکر ہے، نہ ان کی کسی حوالے سے فکر ہے، نہ پاکستان کی کسی چیز کی بھی فکر نہیں ہے، مسلط ہو چکے ہیں، کمانے کے فکر میں ہیں، چھپانے کے فکر میں ہے، چوری کے فکر میں، اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِلَّا اگر
عمرہ صحیح ہوتے، دیندار ہوتے، اسلام کو سمجھتے، قرآن کو سمجھتے، پیغمبر کو سمجھتے، تو یہ پاکستان کی آج یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھیے، پاکستان کی یہ حال، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اگر کوئی کر رہا ہو نا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ معاشرے میں کوئی اچھا کام کے لیے قدم اٹھا رہا، اس کے ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ بالخصوص کلام الہی ہے، کلام الہی کے تدریس میں پڑھانے والوں کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ اگر کوئی انگلش پڑھا رہا ہو نا، ہزاروں پیسے دیں گے، اڑھائیں گے، لیکن کلام وحی، اس کی زندگی جس سے بنتی ہے، اس کلام کو پڑھانے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں۔ ہاں چھوڑو یار، قرآن پڑھا، ہاں ہمارا بیٹا بھی قرآن پڑھنے جاتا ہے، ختم۔ جائے نہیں جائے، 3 4 سال سے گھروں میں جا کے قرآن پڑھاتے ہیں، وہ قرآن ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ پڑھنے والوں کی توجہ ہے اس کے طرف، نہ پڑھانے والوں کی۔ عزیزوں، جب انسان عالم ہمت اور معاشرے سے اور قرآن سے جب دور ہوتا ہے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ وقت کافی آ چکا ہے عزیزوں، آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اور محرم کی 3 تاریخ میں عموماً حضرت مسلم کی مصائب بیان کرتے ہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں، دیکھیں ان کا مقام، حضرت مسلم کا مقام، پیغمبر فرماتے ہیں انی احب لحبین، یہ عقیل ہے نا مسلم کا جو باب ہے، 2 جہاد سے میں ان کو بہت چاہتا ہوں، اس سے پیار ہے۔ کیوں؟ ایک یہ ہے کہ ان کا باپ ابو طالب مجھے پیارا ہے اور انہوں نے مجھے یتیمی میں پالا ہے، اور دوسرا وہ کس وجہ سے ابنہ مقتول لابنی، عقیل کا بیٹا میرے بیٹے کی محبت میں شہید کر دیا ہوگا، انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزوں، پیغمبر دعا فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس باب الحوائج اور اس غریب پر گریہ کرنا مومن کی علامت ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ مسلم کے مصیبت پر گریہ کریں۔ اور کوفے میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کوفے کے لوگ حضرت مسلم کو باب الحوائج کے نام سے پکارتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہیں تو مسلم کے روزے پہ جاتے ہیں اور حوائج طلب کرتے ہیں، قبول ہو جاتی ہیں ان کی حاجتیں۔ یہ مسلم ہیں۔ اور حسین دیکھیں معمولی شخصیت نہیں ہے، وسیع ترین سچا ترین شخص میرا نائب بنا کر میں اپنا سفیر بھیج رہا ہوں۔ یہ ایک معصوم کا جملہ ہے۔ کتنی عظیم شخصیت تھی، کتنا عظیم شخص تھا، کتنی عظیم ذات تھی کہ مومنین کی آنکھیں، مومنین ان کے اوپر رویا کرتے ہیں، فرشتے رویا کرتے ہیں، اور پیغمبر نے گریہ کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی مصیبت پر پیغمبر نے گریہ کیا ہے۔ لیکن عزیزوں، مدینے سے چلے کربلا کے طرف، جب مدینے سے چلے نا سفیر بن کر، آگے چند قدم آگے بڑھے تھے، ایک مرتبہ دوبارہ واپس ہوئے۔ مولانا کہا مسلم ملاقات تو ہو گئی تو پھر کیوں واپس کیسے آئے؟ کہا دل کر رہا پھر دوبارہ ملاقات کروں، چہرہ انور کی زیارت کروں۔ کیوں؟ میرا شاید اس کے بعد میری اور آپ کے درمیان ملاقات نہ ہو۔ عزیزوں، دوبارہ حسین کی زیارت کری، آ گئے کوفے میں۔ کوفے میں آنے کے بعد 18,000 افراد نے بیعت کری تھی، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا دشمن کے خوف و ڈر سے کوئی نہیں رہا۔ کوفے کے گلیوں میں یکو تنہا مسلم رہا۔ جاتے جاتے ایک توأ خاتون کے گھر کے قریب پہنچا اور انہوں نے پانی طلب کیا۔ توأ مومنہ مجھے ایک جرعہ پانی پلائیے۔ پانی پلایا، پلانے کے بعد اب یہ گھر چلی جاتی ہے، دوسرے دفعہ آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اسی جگہ مسلم تشریف فرما ہے۔ اے بندے خدا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مسلم بولنے لگے، اماں اگر میرا گھر ہوتا تو ضرور میں چلا جاتا، جس کا گھر ہوتے ہوئے کیسے اس عالم میں رہتا ہے؟ میرا گھر مدینے میں ہے، میں حسین کا سفیر ہوں۔ ایک مرتبہ اس جملے کا سننا تھا، وہ بھی گریہ کرنے لگی اور سمجھ گئی کہ حسین کا سفیر مسلم ہے۔ مومنہ تھی، اس نے پناہ دے دیا، پوری رات عبادتوں میں گزاری۔ ایک مرتبہ گریہ کر رہے تھے، مومنہ آئی، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا میں نے خواب کے عالم میں بابا علی مرتضیٰ کو دیکھا، بابا حضرت عقیل کو دیکھا۔ وہ فرماتے تھے الیہ مسلم، جتنا ہو سکتا ہے جلدی ہمارے پاس آئیے، ہم منتظر ہیں، یہ میری آخری رات ہے، میں نے بڑی تکلیف ہے، آخری رات ہے، آپ کو تکلیف دے دی ہے، مجھے معاف کرنا۔ لیکن
دشمن کو پتہ چلا، دشمن کی فوج آ گئی، مسلم کو گرفتار کر دیا۔ جب دربار لے جایا گیا، بدون سلام کے دربار میں بیٹھ گئے تو کسی نے سوال کیا مسلم کیا ہو گیا، امیر کو آپ نے سلام نہیں کیا؟ کہاں امیر حسین، امیر یہ ابن زیاد نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے۔ ایک مرتبہ 3 وصیتیں کری۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ اے ابن زیاد، میرا جو ذرہ ہے اسے بھیجے، کچھ مقروض ہوں، میرا قرض ادا کیا جائے۔ ثانیاً ہمارے لاشوں کو کسی محفوظ جگہ میں دفن کر دے۔ لیکن کہاں دفنانا ہوا عزیزو؟ ایک مرتبہ دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا شہید کرنے کے لیے۔ ایک شخص آیا شہید کرنے کے لیے، اور مسلم نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ نہیں، میں حسین کا سفیر ہوں۔ حسین کا نام سن کر بھاگ گیا تلوار چھوڑ کر۔ دوسرا شخص آیا، مسلم کو شہید کرنا چاہ رہا تھا۔ خاتم الانبیاء سامنے آئے، کہا اے بندے خدا، میرا مسلم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم شہید کر رہے ہو؟ اس کا ہاتھ شل ہوا، چلا گیا۔ تیسرا شخص آیا، مسلم نے احساس کیا کہ یہ مجھے شہید ضرور کرے گا۔ ایک مرتبہ مسلم نے کہا 2 رکعت نماز کے لیے مجھے مہلت دیجیے، اگر نماز آپ کو بچاتی ہے تو پڑھیے۔ ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد کربلا کا رخ کیا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرا آقا مولا حسین، میرا سلام ہو۔ آخری مسلم کا سلام لیجئے۔ ادھر آواز حسین کے کانوں تک پہنچ گئی، وعلیکم السلام یا مسلم۔ حسین کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عباس آگے بڑھے، مسلم کیا ہوا؟ بھیا حسین کیا ہوا؟ مولا کیا ہوا؟ آغا کیا ہوا؟ عباس مسلم شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ اعجاز امامت سے اس منظر کو جب امام نے دکھایا، عباس جلال میں آئے، مولا خدا کے لیے مجھے اعجاز امامت سے وہاں پہنچائیے تاکہ بھائی کا بدلہ لے لوں۔ شہزادی آئی، بھیا کیا ہوا ہے؟ بہن زینب مسلم شہید ہو گئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔